بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جن کا سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز کو عورت بنایا۔ عورت کے معنی ہیں چھپنے کے، عورت کی معنی ہیں چھپنے کے۔ اور عورت جو ہے وہ عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، یہ کوئی ہندی اور سنسکرت کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عربک لفظ ہے عورت۔ تو عورت کے معنی ہیں چھپنے کے۔ قرآن میں بہت ساری جگہ عورت کا لفظ آیا ہے، ثلاث عورات لکم، تو اس میں عورات بہت ساری جگہ آیا، اس کے معنی ہیں چھپنے کے۔ اور شریعت مطہرہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس طرح سے عورت پردہ ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ اس کی آواز پردہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فساد کا اندیشہ ہو اور لوگوں کی آواز کی طرف دل دینے کا ایک فساد کا ذریعہ بن جائے اور لوگ اس پہ گمراہ ہونے لگے، تو اس وقت میں عورت کی آواز کو پردے میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صحابیات نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اور صحابیات نے خوب تجارت بھی کی ہے، چاہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، انہوں نے شادی کے بعد بھی تجارت کی اور وہ خود اس سے پہلے بھی بہت بڑی تجارت کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ مکہ میں بہت مشہور تھیں کہ وہ ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اس طریقے سے اور بھی صحابیات ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی عورت کی تجارت سے، عورت کو تجارت کرنے سے منع نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی بند دکان میں جہاں پہ صرف عورت کا آنا الاؤ ہو، تو اس صورت میں تو بلا اتفاق کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا اتفاق اس کا تجارت کرنا درست ہے۔ اور جب جیسے ہم یوٹیوب پہ یا بیان کرتے ہیں، عورتیں بیان کرتی ہیں، تو اس صورت میں بھی تو اس کی آواز باہر جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ تجارت کی غرض سے آتی ہے، کوئی چیز بنا کے خدمت، جیسے کھانا بنانے کی کوئی ترکیب جو لوگوں کو بتاتی ہے، اس کا فوٹو نہیں آتا، صرف اس میں آواز ہوتی ہے جس سے کوئی فساد کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس لیے فتویٰ یہی ہے کہ اس صورت میں یہ ویڈیوز بنا کر کے لوگوں کو جانکاری دینا، کھانا چونکہ کھانے اچھا نہیں بناتے تو لوگ طلاق بھی دیا کرتے ہیں، چھوڑ دیا کرتے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس کے لیے کھڑی ہو اور لوگوں کو بتائے کہ اچھا کھانا کیسے بنتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ثواب کا بھی کام ہے اور تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائس وغیرہ یا سافٹ ویئر اور ویب سائٹ وغیرہ جو بھی کمپیوٹر میں ہوتی ہیں، لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ڈپلیکیٹ کمپیوٹر میں ڈال دیا جاتا ہے سافٹ ویئر وغیرہ، تو یہ کیا درست ہے؟ اور وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کی سالانہ آمد 10 لاکھ کی ہے اور وہ ڈیوائس 5 لاکھ کی ہو رہی ہے، تو پھر وہ نہیں کر سکتا، بہت مشکل کام ہے۔ تو اس صورت میں فتویٰ یہی دیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کا، بنوریا ٹاؤن کا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس صورت میں کیونکہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں اس لیے یہ ہمارے لیے جائز ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ ہم شبہ کے مال میں بھی اپنے ہاتھ کو نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ کا عذاب شبہ کے مال پہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہے، جیسے کہ اس کے بغیر میرا کام ہی نہیں چل سکتا، یا کوئی مجبور کر رہا کہ بھائی حرام یہ کام کرو جان چلی جائے گی، یا اسی طرح سے ہم اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، مثال کے طور پہ ہمیں ڈرائیوری آتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مزدوری نہیں کر سکتے، ہاں گاڑی چلا سکتے ہیں اور پیسہ ہے نہیں، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس صورت مجبوری ہے، بھائی گاڑی لے لیں۔ اسی طرح سے اس میں بھی اگر مثال کے طور پہ 5 روپے کی چیز ہے اور میرے پاس 5 روپے کی گنجائش بھی ہے، پھر بھی ہم اس کو 1 روپے میں کروا رہے ہیں اور 1 روپے میں کروا کے قانوناً وہ جرم بھی ہے، تو اس صورت میں یہ بلا اتفاق درست نہیں ہے، اور اس صورت میں ہمیں 5 کی 5 لگانی چاہیے۔ لیکن میرے پاس 5 کی چیز ہے، گنجائش 2 روپے کی ہے، تو پھر مجبوراً مجھے وہ 2 روپے کی کرنی پڑے گی۔ تو یہ کیونکہ اس صورت میں سافٹ ویئر بہت ساری جگہ پہ ہیں جو بڑے مہنگے ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے فقہاء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔